نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون سورة البقرہ آیت نمبر 55۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبق کا آغاز پھر ہم نے شروع کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ سبق چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے تو جب کتاب لینے گئے تو قوم والوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لے آ سکتے جب تک ہم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، اللہ کی بات سنیں گے، اللہ پاک خود ہمیں بتائے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور یقین کریں گے، اعتبار اور اعتماد کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ کچھ بندے جو بڑے بڑے سردار تھے، عقل مند تھے، ہوشیار تھے، وہ منتخب کریں آپ ان سرداروں کو، ولیروں کو میرے پاس لے آئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ پاک نے ان پہ بجلی گرا دی، یہ سب کے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اب اللہ پاک بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اب انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، اب تقاضا یہی ہے کہ میرا آخری پیغمبر آ گیا، اب کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرتاً، حتیٰ کہ ہم دیکھیں گے اللہ کو اپنے آمنے سامنے اللہ آ جائے پھر ہم یقین کریں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا تم کو بجلی نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، فلاں مر رہا ہے، فلاں تڑپ رہا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تم کو، زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد۔ اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ ہم نے کیوں اٹھایا، کیوں زندگی دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ میرے احسان کو مانو، تاکہ میرے انعام کو مانو، میرے اکرام کو مانو۔ اب تمہیں چاہیے جس طرح میں نے تمہارے بابو اجداد کے اوپر انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، اب میرا پیغمبر آخری آ گیا ہے، میرا آخری رسول پیغمبر نبی آ گیا ہے، اس لیے اب تو کلمہ پڑھ لو اور انعام۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ جب یہ دریا سے نکلے 6 لاکھ بندہ تھا یہ، جب یہ بحر گئے دریا سے میدان میں پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ بڑی گرمی ہے،
تو اللہ پاک نے اوپر بادلوں کا انتظام کیا، جب یہ چلتے تھے تو بادل بھی ساتھ ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تھوڑے سے دیر ہوئی کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگی ہے، اللہ پاک نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ ایک تو ہیں بٹیرے کہ مغرب کے بعد بٹیرے آ جاتے تھے تو یہ آسانی سے پکڑ کے ذبح کر کے یہ گوشت کھاتے تھے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے میٹھے، سلونے انتظام ہو گیا گوشت کا، اور میٹھی چیز بھی یہ کھاتے تھے۔ اعلان ہوا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیز، پاک روزی، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، وما ظلمونا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جتنا کھاؤ اتنا بٹیرے پکڑ لو، جتنا کھاؤ اتنا وہ چیز اٹھا لو، لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی۔ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے جان کے اوپر خود ظلم کرتے رہے، وہ ظالم بننے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ظالم کے آگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی سب ہر طرف فرمایا تاریکی بھی تاریکی ہوگی، اندھیرا بھی اندھیرا ہوگا، اس لیے ظالم کو چاہیے وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ مظلوم کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں، اور حضرت نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ اے معاذ بن جبل، ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جو پڑھی لکھی قوم ہوگی، یہودیوں کے، عیسائیوں کی، لیکن پھر بھی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ جب مظلوم آہ کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اس لیے ظلم نہیں کرنا، اولاد پہ ظلم نہیں کرنا، بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، ماں باپ پہ ظلم نہیں کرنا، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ پہ ظلم نہیں کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، ظلم سے بچو، ایسے نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج تم عزت کرتے ہو ایک دوسرے کی، آج ایک دوسرے کو مسلمان بھائی سمجھتے ہو، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی کے مال پہ حملہ نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں مارنا، قتل نہیں کرنا۔ جس طرح آج ایک دوسرے کی عزت کرتے ہو، قیامت تک اسی طرح عزت کرنی ہے۔ کسی کے عزت عفت پہ ڈاکہ نہیں مارنا، کسی پہ کے مال پہ ڈاکہ نہیں مارنا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا عزت کرو، ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن آؤ اور کہنے لگو یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، میں نے فلاں پہ فلاں کا مال کھا گیا، میری سفارش کرو۔ میں پیغمبر سفارش نہیں کروں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، جس بندے نے ظلم کے ساتھ کسی کے مکان پہ قبضہ پہ کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، ایک بلشت، فرمایا 7 طبق زمین اس کے سر پہ رکھی جائے گی۔ کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ یہ جھگڑے، یہ اختلافات، یہ لڑائیاں، یہ برائیاں، یہ نفرت، یہ عداوت، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ، یہ نزاع، یہ اختلاف، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ ادھر ہی رہ جائیں گی۔ عمل صالح ساتھ جائے گا، یہ قرآن ساتھ جائے گا۔ آگے ماشاءاللہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا کہ اللہ کہ اس نے قرآن کا بھی ادب کیا، اس نے رمضان کا بھی ادب کیا۔ جس طرح قرآن
رحمت بن کے آیا، رمضان بھی رحمت بن کے آیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ مسائل فضائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔